ویلکم بیک. آغاز میں خبر دیں، سیالکوٹ ایئرپورٹ کا فضائی آپریشن شام 6 بجے تک عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے. ترجمان ایئرپورٹ کا کہنا ہے نوٹم کے مطابق 3.5 گھنٹے تک سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بند رہے گا. تفصیلات جانتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف کراچی صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلاح الدین بتائیے گا. 2 ایئرپورٹ بند کر دیے گئے ہیں. سیالکوٹ ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی دوپہر 2:30 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک پروازوں کے لیے دستیاب نہیں ہوگا. کراچی سے لاہور جانے والی نجی ایئر لائن ایئر سیال کی پرواز تھی، اس کا بھی رخ موڑ دیا گیا. کراچی کے لیے جو لاہور پروازیں آ رہی تھی ان کو بھی مختلف ایئرپورٹ پر ان کی پروازوں کو بھی اتارا جا رہا ہے. تو ساتھ ساتھ سیالکوٹ ایئرپورٹ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ شام 6 بجے تک بند رہے گا، اور جبکہ غیر ملکی ایئر لائنوں نے 48 گھنٹوں کے لیے اپنی پروازیں بھی منسوخ کر دی ہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ کے لیے، جبکہ لاہور ایئرپورٹ بھی شام 6 بجے تک بند رہے گا. اس کی ایئر اسپیس بھی اچانک بند کی گئی تھی، جس کی وجہ سے فلائٹ دوبارہ کراچی ڈائیورٹ کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ صلاح الدین تفصیلات کے لیے. پاک فوج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے اور دراندازی کرنے والے اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرونز کو چن چن کر نشانہ بنا رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اب تک افواج پاکستان مجموعی طور پر بھارت کے 77 ڈرونز تباہ کر چکی ہے. 8 مئی کی شام تک 29 بھارتی ڈرونز کو مار گرایا گیا. گزشتہ رات سے آج صبح تک مزید 48 ڈرونز تباہ کر دیے گئے. لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا پاک فوج منہ توڑ جواب دے رہی ہے. متعدد چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی. بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. بٹل سیکٹر کے قریب دھرمسال 2 پوسٹ پر دشمن نے پھر سے سفید جھنڈا لہرا دیا. فوجی ناکامی کے بعد بھارت نے معصوم نہتے شہریوں پر گولہ باری شروع کر دی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ایل او سی پر بھارتی جارحیت کے شواہد منظر عام پر آ گئے. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا بھارتی حکومت فوج کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. بوکھلاہٹ کا شکار بھارتی فوج ایل او سی پر معصوم شہریوں کو ظلم اور درندگی کا نشانہ بنا رہی ہے. شہری آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری جاری ہے، جس سے شہری آبادی کو شدید نقصان پہنچا. پاک فوج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے، اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت ہمیشہ دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر سیاسی فائدے کی کوشش کرتا ہے. بھارت کی طرف سے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام کا یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد حکومت پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. حکومت پاکستان نے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش بھی کی. بھارت نے پاکستان کی یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار بھی کر دیا. مزید کہا کہ بھارت نے پاکستان میں 6 مختلف مقامات پر حملے کر کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا. بھارت نے مسجد پر بمباری کی، خواتین اور بچوں کو بھی شہید کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹی آر ٹی سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. بھارت کی طرف سے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد حکومت پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. حکومت پاکستان نے آزادانہ اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی. All of this tension bubbled over as a result of the attack, the gun attack on tourists in Indian administered Kashmir, 2 weeks ago. Now, Pakistan has denied involvement in that, and it has also called for an independent investigation. Who does Pakistan hold responsible for that attack? You see, this Indian practice of repeatedly making false pretexts on basis of terror incidents and trying to use it for domestic political objectives has to be stopped. And that is why, as soon as Pahalgam incident happened, Pakistan government in a very logical manner offered that there has to be an independent, neutral investigation of this rather than pinning blames on each other. India, of course, walked away from that and then carried out attacks on mosques, on places of worship inside Pakistan at 6 locations. And they took out innocent children, women and elderly without providing any shred of evidence that who is behind Pahalgam. Just basing that on an old, repeated, now a story which has outlived its shelf life
of jihadi organizations operating. Pakistan utterly refuses these allegations and asks for credible evidence to be presented in front of a neutral, independent investigation. And that has We have attacked. اور اب آپ کو بتائیں ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے بھارت نے تحقیقات کی پیشکش نہ مان کر جارحیت اختیار کی، جوابی کارروائی ہمارا حق ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان ہر ممکن صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، جبکہ بھارتی جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بین الاقوامی برادری نوٹس لے اور اسے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل پر جواب دہ ٹھہرائے۔ شفقت علی خان نے کہا پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ The Prime Minister of Pakistan proposed a transparent and independent probe into Pahalgam attack through neutral investigators. However, India chose the path of belligerence and aggression. India has not been able to produce any credible and verifiable evidence of Pakistan's involvement in the attack. India has been violating Pakistan's sovereignty since 7th May 2025. Pakistan unequivocally condemns these illegal acts. The Indian actions are a flagrant violation of the UN Charter, but the Indian forces did attack multiple locations in Pakistan. It is most unfortunate that India's reckless conduct has brought the two nuclear-armed states closer to a major conflict. Conduct of Indian media last night was extremely irresponsible and jingoistic. Encouraged by the Indian state, its media tried to create an alarming situation. Pakistan reserves the right to take all appropriate measures in its self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. Pakistan has been continuously engaged with India on the subject. مظفر آباد میں کنٹرول لائن کے قریب نوسیری کے مقام پر بھارت نے سول آبادی کو مسلسل نشانہ بنا رکھا ہے، جس سے مقامی افراد کے گھر بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے سردار رضا اس وقت وہاں موجود ہیں اور متاثرہ افراد سے بات کر رہے ہیں۔ جی سردار رضا، کی حالیہ دہشت گردی جس طرح شوائی کے مقام پہ بھاری میزائل فائر کیے گئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ نوائی علاقے ہیں مظفر آباد کے، جس طرح اس وقت میں موجود ہوں نوسیری کے مقام پہ، اور آپ دیکھ پہ لاتعداد مکانات ایسے ہیں جن کے اوپر فائر کیے گئے اور بری طرح ان مکانات کو جو ہے ڈیمیج کیا گیا۔ متاثرہ گھروں کے مکین پریشانی کی حالت میں اور یہاں موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ کزن کا گھر ہے، رات کو کوئی 1:30 بجے کا ٹائم تھا جب انڈیا نے یہ فائر سٹارٹ کیا۔ ہم لوگ مورچوں میں چلے گئے تھے، تو اس کے بعد پھر اچانک ادھر ہمارے گھر میں آ کے فائر کر، ہمارے 3 گھر ڈیمیج ہوئے ہیں۔ جانی الحمدللہ نہیں ہوا، لیکن ہمارا بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے۔ بابا لوگ باہر تھے جس ٹائم ہمارے گھر میں فائرنگ ہوئی، تو سب بہت ڈر گئے تھے، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ یہ تھے متاثرہ گھروں کے مکین، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے، وہ ہمارے لیے رہائش کا بندوبست کرے، ہمارے لیے بنکرز کا بندوبست کیا جائے، اور جو بھی یہاں اس علاقے کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت نے ہماری تنصیبات ٹریس کرنے کے لیے ڈرون بھیجے، اسی لیے ہم نے انہیں فوری نہیں روکا۔ ایک خاص حد پر بھارتی ڈرونز کو گرا دیا گیا۔ پاک فوج بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ قوم اطمینان رکھے، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200% تیار ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے بھارتی حملوں سے خطے میں پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ڈیوڈ لیمی نے بھارت کے حملوں سے ہونے والی اموات پر تعزیت بھی کی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک میں تحمل اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے پاکستان میں بھارتی حملوں سے پیدا صورتحال سے ڈیوڈ لیمی کو آگاہ کیا۔ کہا بھارتی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت معصوم شہری شہید ہوئے۔ انہوں نے بھارتی حملے کو علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا حکومت ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزیوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیگر سے 48 گھنٹوں میں دوسری بار ملاقات کی ہے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ ہم ملک کی سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے قائم مقام امریکی سفیر کو کشیدگی پر آگاہ بھی کیا اور بھارت کے ڈرونز دہشت گردی پر بریفنگ بھی دی۔ محسن نقوی نے کہا بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے آبادیوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے مؤثر کارروائی کر کے درجنوں ڈرونز کو مار گرایا۔ صدر رجب طیب ایردوان نے پاک بھارت کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر لکھا وزیر اعظم شہباز شریف سے فون پر بات ہوئی،
پہلگام واقعے پر بین الاقوامی تحقیقات کی پاکستانی تجویز کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ بطور ذمہ دار ملک ہم آگ پر تیل ڈالنے والے لوگوں کی بجائے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کشیدگی کم ہو اور مذاکرات کے راستے کھلیں۔ میزائل حملے میں شہریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ پاکستانی عوام اور ریاست سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک کی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں، یہ وقت دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کا ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا آج کا دن یوم دفاع وطن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ بھارت کی جانب سے کرتارپور راہداری تیسرے روز بھی بند ہے۔ کرتارپور انتظامیہ کا کہنا ہے بھارت کی جانب سے زیرو لائن کا گیٹ بند ہے۔ بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو کرتارپور آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پنجاب کو بھارت کے قبضے سے آزاد کرا کر ہی دم لیں گے۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھی بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کہتے ہیں بھارت کو جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اس بار دشمن کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ سکھ بھی اعلان کرتے ہیں جنگ دا، جسی بھارت دے وچ سکھ فوجیاں نوں گزارش کرتے ہیں اگلے 72 گھنٹیاں دے وچ سکھ فوجی جتھا تیار کرو پنجاب نوں بھارت دے قبضے چوں آزاد کران دے لئی۔ ہر ایک نے مرنا ہے، موت وہی جڑی آپاں پنجاب نوں بھارت دے قبضے چوں آزاد کراون دے لئی دئیے۔ اسے جنگ چوں سکھ نیشنل آرمی سکھ فوجی جتھا پنجاب نوں بھارت دے قبضے چوں آزاد کران دے لئی ہتھیار بند ہوئے گا تے اپنے دھارمک استھاناں دے اوتے ہو رہے حملے ہمیں ختم کرے گا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا، لیکن بھارت کی اشتعال انگیزی اور جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ CNN سے انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا بھارت کو ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ حملہ ہوگا اور پاکستان خاموش رہے گا۔ Pointing out that we would not be the ones going for escalation. India did. Now the responsibility for de-escalation is on India. Started by India, escalated by India. It's the third night. But there are constraints on restraint. Pakistan reserves the right to respond back. There is enough pressure from our public opinion on the government to respond, and respond we will, because this aggression has been going on now for too long. So whatever has to be said has to be supported by evidence. And Pakistan at the leadership level has certainly offered to conduct impartial inquiry, independent inquiry, neutral inquiry, and we would be participating in it. دو امریکی حکام نے روئٹرز کو تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے چینی ساختہ جدید ترین لڑاکا طیارے J-10C نے فضائی جھڑپ میں بھارت کے 2 فوجی طیارے مار گرائے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے J-10C نے بھارتی طیاروں پر فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل داغے۔ بھارتی فضائیہ کے ترجمان نے روئٹرز کی خبر سے متعلق سوال پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی اہلکاروں نے واضح کیا اس کارروائی میں امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے تیار کردہ F-16 طیارے استعمال نہیں کیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے روئٹرز کے سوال پر تصدیق کی کہ اس کارروائی میں J-10C استعمال ہوئے، امریکی ساختہ F-16 کو استعمال نہیں کیا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے تازہ ترین پاک بھارت جھڑپ میں چینی اور مغربی ٹیکنالوجی کے درمیان حقیقی میدان جنگ میں آمنے سامنے آنے کا پہلا موقع ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے چین کی جنگی صلاحیت مستقبل میں تائیوان یا بحر الکاہل کے دیگر خطوں میں کیسی کارکردگی دکھا سکتی ہے۔ دفاعی صنعت کے ماہرین کا کہنا ہے ان جھڑپوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی، ہتھیاروں، حکمت عملی اور نتائج کو بہت باریکی سے جانچا جائے گا۔ بھارتی حکومت نے انڈین پریمیئر لیگ ملتوی کر دی۔ غیر ملکی ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے باعث IPL کو ملتوی کیا گیا۔ BCCI شدید دباؤ میں ہے۔ فیصلہ دھرم شالہ میں پنجاب اور دلی کے میچ کے بعد ہوا۔ مودی کا جنگی جنون، رافیل گرنے کے بعد کرنسی بھی گر گئی۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی شدید مندی ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے نفٹی 50 1.18% اور ممبئی BSE سینسیکس 1.12% مزید گر گئی۔ ہر سیکٹر کے حصص کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ بھارتی روپے کی قدر بھی 2 دنوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں ₹1.25 گر چکی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے بھارتی میڈیا کی جھوٹی خبروں سے سرمایہ کاروں میں بہت زیادہ خوف دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت بانی PTI کی سیکیورٹی ضروری ہے، اس لیے انہیں پیرول پر رہائی دی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ سے تعلق ہے اور جس طریقے سے اس کا رویہ ہے وہ جو ظلم اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اور عمران خان صاحب نے شہباز اٹھائی ہے، تو
ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ میں ہے اور پتہ ہے ان کو، تو ایسے شخص سے کسی طرح کی بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے. ہم تو پیرول پہ رہائی مانگ رہے ہیں، تو پھر بات آگے کی بات ہے. پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں انصاف ملے گا. ملکی سلامتی میں ہونے والے اجلاس آپ کیوں نہیں شامل ہو رہے ہیں؟ عمران خان صاحب سے ملاقات جب الاؤ کی جائے گی، وہ ایک رائے عمل دیں گے، اس کے بعد ہی ہم ایک ایز اے پارٹی فیصلہ کر سکتے ہیں. پاکستان کو $2.3 ارب کی فراہمی کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فنڈز کی توسیع شدہ سہولت پروگرام کی $1 ارب قسط کی منظوری مل سکتی ہے. یہ توسیعی پروگرام جولائی 2024 میں منظور ہوا تھا. اس پروگرام کا دورانیہ 37 ماہ اور اس کا مالیاتی حجم $7 ارب ہے. امریکی وزیر دفاع نے اسرائیل کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے. امریکی صدر کے دورہ مشرق وسطی سے پہلے اسرائیل کو اہم ترین قرار دیا جا رہا تھا. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے امریکی وزیر دفاع کا دورہ اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات پر ممکنہ حملوں پر اختلافات کی وجہ سے منسوخ کیا گیا. 12 مئی کا دورہ ہیکسٹ کا عہدہ سنبھالنے کے لیے اسرائیل کا پہلا دورہ تھا. واضح رہے اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ایران کے خلاف عسکری حکمت عملی پر ہم آہنگی کے الزام میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر وائک والٹز کو برطرف کر دیا گیا تھا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.